السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب کیسے کریں، اور جو ثابت ایصال ثواب ہیں وہ کریں، بہت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جو صحابہ کے طریقے پر ہے اسی طریقے پر زندگی گزارنا ہے، ورنہ طریقے تو بہت نکال لیے ہیں لوگوں نے ایصال ثواب کے، کہ مردے کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں وہ تو، لیکن جو حدیثوں سے ثابت ہے وہ چیز کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ اگر پکڑ ہو گئی تو کوئی بچا نہیں سکتا، صاف سی بات یہ ہے۔ تو جو حدیثوں میں آئے ہیں ایصال ثواب کے بارے میں، مردے کو کیسے کیسے ایصال ثواب کیا جائے گا، اس طریقے سے ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو آپ کو میں حدیثوں کے مطابق بتاؤں گا ایک ایک بات، میں اپنے دل سے کچھ نہیں کہوں گا، جو کہوں گا حدیثوں کے مطابق، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے پر عمل کرنا ہے۔ تو میں آپ کو پہلی حدیث بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، یعنی کہ انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مطلب اب وہ اعمال نہیں کر سکتا، مطلب اتنے ہی ہیں جتنے پہ انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد وہ کوئی اعمال نیک نہیں کر سکتا کیونکہ انتقال ہو گیا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ثواب پہنچا سکتی ہیں، یعنی کہ ایصال ثواب جسے کہتے ہیں۔ تین چیزیں بتائیں، تو سب سے پہلی چیز بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقہ جاریہ۔ جیسے میں نے کوئی کام شروع کیا تھا اور میرا انتقال ہو گیا، تو یہ کام وہ چلتا رہا، تو یہ ہو گیا صدقہ جاریہ۔ میں نے کوئی مسجد میں اے سی لگوایا، یا مسجد میں ایک مسجد بنوائی، پیسہ لگایا اس میں، یا پنکھا لگایا، یا کوئی بھی چیز جو نمازیوں کو فائدہ مند چیز ہو، تو اگر میں مر بھی گیا، وہ جب تک چیز چلتی رہے گی اس کا ثواب مجھ تک پہنچتا رہے گا۔ تو دوسری چیز فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جیسے امام ہیں، انہوں نے حدیثوں کی کتابیں لکھی، پوری حدیثوں کو جمع کیا، اور ان کو 1200 سال ہو گئے انتقال ہوئے، اور آج بھی ان کا علم چل رہا ہے، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں علم سے۔ تو یہ ان کو ایصال ثواب اب قیامت تک پہنچتا رہے گا جب تک انسان ہے اس دنیا میں، کیونکہ یہ کبھی ختم ہوگا نہیں۔ انسان قرآن حدیث پڑھتا ہے تو اس کو علم بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہی سوچ کے، ایک بات اور میں بتا دوں اپنی پرسنل، یہی سوچ کے میں نے یوٹیوب چینل بنایا اور اسلامک چینل بنایا، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب پہنچایا۔ اور میں اپنی کوئی بات کرتا نہیں ہوں، جو بتاتا ہوں حدیثوں کے مطابق بتاتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، یا قرآن کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہی سوچ کر میں نے یہ بنایا تھا چینل یوٹیوب پر۔ اب تیسری چیز بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیک اولاد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا؟ نیک اولاد۔ اگر نیک اولاد اٹھی کسی کی تو اس کے ماں باپ پر ثواب خود بخود پہنچتا رہے گا، وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے گا، بچہ یا بچی، تو اس کا ثواب ماں باپ کو خود بخود پہنچتا رہے گا، بخشنے کی بھی ضرورت نہیں، خود بخود پہنچ جائے گا۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کٹھن ہے، تو لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی اور چیزیں بنا لی ہیں۔ اب سوچیں کسی نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہ دیکھا ہو، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا ہے، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو قرآن پہ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں خوب ثواب پہنچانے کے لیے۔ یہ بات عقل میں بھی نہیں بیٹھتی ہے کبھی بھی۔ جس انسان نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا اور اس کے انتقال کے بعد قرآن پہ قرآن پڑھے آ رہے ہیں پیسہ دے کے، تو ایسا کیا فائدہ پھر؟ دعائیں مغفرت کریں بس اس انسان کے لیے، یا آپ کے پاس پیسہ ہے تو
ایصال ثواب کریں ویسے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ بتایا، اس ٹائپ کا کریں، اور یا اپنے آپ بھی نیک ہوں، اور ایسا علم حاصل کریں جو دوسروں تک پہنچائیں اور لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوٹیوب چینل بنانے کا میرا مقصد یہی تھا۔ تو یہ مقصد میرا اس لیے تھا یوٹیوب چینل بنانے کا اور اس پر دین کی تبلیغ کرنے کا کہ میں مر بھی جاؤں گا تو ابھی یہ یوٹیوب چینل تو بہت ٹائم تک چلے گا، مجھے تو لگ رہا ہے قیامت تک تو چلے گا اب یہ، تو مجھے خود بخود ثواب پہنچتا رہے گا اس چیز کا کہ میں نے دین کا جو علم تھا میرے پاس وہ میں نے دوسروں تک پہنچایا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آیت ہی آتی ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی دوسروں کو سکھاؤ۔ تو وہی سب کر رہا ہوں میں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے اور ہدایت دے کہ میں اور اچھی دین کی تبلیغ کروں، تو اس کا ایصال ثواب مجھے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا جب تک کہ یوٹیوب ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری حدیث بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان جنت میں ہوتا ہے، انتقال ہونے بعد جنت میں ہوتا ہے، تو اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ چونک جاتا ہے یہ کیسے ہوا؟ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اب سوچیں، اپنے ماں باپ کے لیے، جن ماں باپ زندہ ہوں تب بھی دعا کریں ان کے لیے، اور اگر زندہ نہیں ہوں تو دعائے مغفرت کریں آپ ان کے لیے، دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بس یہی مین چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اب جو لوگوں کا سوچنا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے کوئی انسان نے کوئی شروع کیا تھا کام تو اس کا ہی ثواب پہنچے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنچے گا، نہیں۔ اب یہ حدیث بھی سن لیں اور سن کے جائیں۔ تو ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر گئے ہوئے تھے، تو اسی بیچ میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ لوٹ کر آئے تو انتقال ہو چکا تھا، دفن بھی ہو چکی تھی۔ تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں اپنی ماں کی طرف سے تو کیا انہیں اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل پہنچے گا۔ تو پھر ان کے پاس ایک باغ تھا، جنہوں نے کیا کہ میں اپنی ماں کے لیے یہ باغ صدقہ کر رہا ہوں، تو ایسے بھی ثواب پہنچ سکتا ہے۔ لیکن قرآن خوانی کرا کے اور یہ جو چیزیں بنائی ہیں، قرآن جو اترا ہے ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے، ترجمے سے پڑھنے کے لیے اترا ہے، اس سے کچھ فائدہ لینے کی نہیں اترا ہے۔ کبھی بھی کسی حدیث میں آپ کو ملے گا نہیں کہ کسی صحابی نے قرآن خوانی کرائی ہو، برسی کرائی ہو، کچھ کرایا ہو۔ کوئی بھی حدیث اگر ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں لا دیں۔ تو اس ٹائپ کی کوئی حدیث ہے نہیں، اور نہیں دکھا سکے گا کوئی آج تک پوری زندگی نہیں دکھا سکے گا کہ کسی صحابی نے قرآن خوانی کرائی ہو، کچھ کرایا ہو۔ اس ٹائپ کی کوئی حدیث ہے نہیں، اور لیکن لوگ کرتے ہیں ان چیزوں کو، مانتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے ان سے تو کہتا ہے وہابی ہو گئے، تو کیسے مان لے گا انسان؟ جسے ماننا ہی نہیں ہے وہ مان ہی نہیں سکتا، اور جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں حدیث پڑھ کر مان جاؤں گا تو وہ مان سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اپنے اعمال اچھے کریں اور اپنے تیاری کریں، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا جانا ہے وہ اعمال ہیں، تو اپنے اعمال نیک کر لیں، کیونکہ ہم جب کہیں دور سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں پہلے اس کے لیے، کچھ دن تک بیگ تیار ہوگا سب کچھ۔ اسی طریقے سے ہمیں مر کے جانا ہے یہاں سے، تو ابھی سے تیاری کر لیں کہ اپنے ایصال ثواب کے لیے کچھ ایسا کر جائیں جو چلتا رہے، اور لوگ غریبوں کی مدد کریں خوب، جس کی وجہ سے آپ کو ثواب پہنچے گا اور آپ کا صدقہ بہت کام آئے گا مرنے کے بعد۔ اور میں نے تو اپنا کام شروع کر دیا یوٹیوب پر، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے صحیح دین پہنچانے کی اور ہدایت پہ رہنے کی اور عمل کرنے کی ان چیزوں پر جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔